رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک 18 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ کفار کا جو ظاہر ضد تھی، جو ان کا عناد تھا، اس کو بھی ذکر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کہ بھئی یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ ایک تفصیل سے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ بھئی اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا یہ خود کیوں نہیں فرشتہ ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود تفصیلاً دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ پر یہ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، یہ پہلے بھی ایسا ہی کرتے آئے ہیں، پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسے تھے ان میں جو نبیوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور دین کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ آج جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور عبرت کے کچھ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی دیکھو، ظاہر ہے تم دنیا میں ایک جگہ تو رہتے نہیں ہو، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے تمہیں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، تو اللہ نے ایک کھلی چھوٹ دے دی کہ جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو۔ کیا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے انبیاء کی نافرمانی کی یا انبیاء کو نہیں مانا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جاؤ، زمین بھری پڑی ہے اور ان کے عبرت کے نشان آج بھی موجود ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر دیکھ لو۔ پہلی آیت میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ دوسری آیت جب ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ یعنی آیت نمبر 12 میں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی اے نبی آپ ان سب سے پوچھیں، جتنے بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کفار مشرکین، ان سے ایک سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ کس کا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ اللہ کا ہے، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شرم و حیا اور اپنی ظاہر ہے انہیں تو پتہ تو تھا، اس وجہ سے وہ جواب نہ دیں۔ اگر وہ جواب نہ دیں تو اللہ نے خود پھر کہا اے نبی جی آپ ان کو کہیے اللہ کی ہے، جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ بھئی اللہ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے۔ کتب کے معنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی مقامات پر پیچھے بھی گزرا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے۔ یہاں بھی اللہ نے کتبہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے دو چار باتیں عرض سن لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے مخلوق کو پیدا فرمایا، جتنی بھی کائنات ہے، مخلوق پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر ایک چیز لکھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھئی میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی میری رحمت بہت وسیع ہے اور میرے غضب کے اوپر کیا ہے؟ حاوی ہے، یعنی میرے اندر رحمت جو ہے وہ زیادہ ہے نسبتاً میرے غضب کے۔ اللہ نے یہ خود وضاحت فرما دی۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ پیچھے کفار اور مشرکین کا ذکر ہے اور یہاں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کر دیا، تو اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک دلاسا دیا ہے کہ بھئی دیکھو ایمان والوں پر تو بہرحال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے۔ یہ جتنا ہم دیکھتے ہیں نا، ماں باپ کا پیار ہے، بھائی بہن کا پیار ہے، اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جانور بھی، جو درندے بھی، یعنی اس وحشی قسم کے جانور بھی اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، وہ اس 1% کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ باقی جو 99 حصے اللہ نے رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کی مزید یوں سمجھے ایک بارش ہوگی، وہ وہاں پر ہوگی۔ اچھا، یہاں پر کیوں ذکر کیا اللہ نے کافر و مشرکین کے ذکر کے ساتھ؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ ان کو ایک تسلی دے دی کہ دیکھو آج بھی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اگر تم اس دنیا میں آج بھی ایمان لے آؤ تو اللہ کی رحمت تم پر بھی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر، ہم بھی دیکھتے ہیں نا ابھی کافر مشرک کتنے ظلم کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، تو اللہ نے ایک مہربانی ان کے لیے اس دنیا میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ انہیں پکڑ نہیں رہے، یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہے، اور ڈھیل بھی ہے۔ قیامت کے دن جب آئیں گے تو پھر ظاہر ہے نہ چھوٹ سکیں گے نہ وہ بچ سکیں گے، تو وہاں پہ پھر کوئی ان کے پاس چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو بہر اس کے کئی معنی ہیں، یہاں پر یہی مراد لیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھئی ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج تم اگر ایمان لے آؤ، نبی کو مان لو، تو اللہ کی رحمت جیسے ایمان والوں پر ہے ویسے تم پر بھی ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم کے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سب کو جمع فرمائیں گے، اور وہ ساری ترتیب۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں دن اور رات میں، پیچھے کہا نا آسمانوں اور زمینوں میں، آسمانوں اور زمینوں میں ظاہر ہے سب چیزیں داخل ہیں، یہاں الگ سے ذکر کیا کہ دن اور رات میں جو چیزیں بستی ہیں، اور سکن کا ایک معنی ہے جو چیزیں ٹھہری ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں، جیسے یہ مکان یہ ٹھہرا ہوا ہے، جو زمانہ ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے اس کے پیچھے ایک مختصر سا شان نزول ہے، آیت نمبر 14، وہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین جب نبی علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرتے تھے بار بار کہ اللہ ایک ہے اور جو کچھ ہے آسمانوں و زمینوں میں سب اللہ کا، یہ ساری باتیں جب آپ ارشاد فرماتے تھے تو کفار کو اب دیکھو، اب یہاں پہ بھی انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے محمد کے پاس تو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ایسا روزی کا ذریعہ نہیں ہے، تو یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ صرف اور صرف پیسے کے لیے کر رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے پاس ایک آفر لے کے جاتے ہیں، اس کے پاس ایک یعنی ایک ڈیل جسے ہم کہتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہم جس دین پر ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، تو ہم ایسا کریں گے لوگوں سے چندہ کریں گے، ہم سب چندہ دیں گے، اور چندہ اکٹھا کر کے جو کچھ تمہیں چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے، اگر صرف پیسے کی بنیاد پر تم ایسا کر رہے ہو تو ایسا مت کرو۔ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیا ہے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں، پہلی بات، اور ظاہر ہے وہ ذات جو تمہیں کھلا رہی ہے وہ ذات مجھے بھی کھلانے والی ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ، اور مجھے تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سے یعنی فرمانبرداروں میں سے سب سے پہلے ہوں، اور مشرکین اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو شرک، ان میں سے میں نہ ہوں، ہرگز نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ۔ پھر ساتھ ایک بڑی ایک تنبیہ والی آیت نازل فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اگر آپ بھی اللہ کی نافرمانی کریں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے، ظاہر نبی سے گناہ کا یا اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، نبی معصوم ہے، تو معصوم ہونے کے باوجود آپ ان کو ایک بات سمجھائیں کہ دیکھو میں نبی ہونے کے باوجود اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو یعنی میرے لیے اللہ کے ہاں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس دن پھر مجھے بھی عذاب ہو سکتا ہے، سمجھانے کے طور پر کہو کہ جب میں نبی ہو کے نہیں بچ سکتا تو تم پھر جیسے کہتے ہیں نا تم کس کھیت کی مولی ہو، جب مجھ سے کوئی غلطی ہوگی اللہ معاف نہیں کریں گے تو تم تو ظاہر ہے تم ہو، تو اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، سمجھائی۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی، وہ یہ کہ بھئی دیکھو تقدیر بیان کر دی عام الفاظ میں، جو میں اور آپ جس کو آسان الفاظ میں سمجھیں کہ بھئی کوئی بھی تمہیں کوئی برائی کوئی سختی کچھ بھی دنیا میں اگر پہنچے گا تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ تقدیر ہے، اور کوئی نفع جو تمہیں پہنچے گا جو کچھ بھی وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ تقدیر ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ما قدر اللہ، جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اگر تکلیف لکھی ہے تو اللہ ہی دور کریں گے، کوئی بیماری ہے ظاہر ہے اس میں مرض بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں تنگی بھی ہے، اس میں خوشحالی بھی ہے، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آج وقتی تنگی ہے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، آج بیمار ہو ظاہر ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ آج بیمار ہو سال رہو 2 سال رہو 3 سال رہو، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا کب رکھی ہے، کس چیز میں رکھی ہے، کس دوائی میں رکھی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ نے ایسی نہیں رکھی کہ جس کی شفا نہ رکھی ہو، البتہ کسی کو جلدی کسی کو تاخیر سے ملتی ہے، تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوا کا استعمال بھی نہ چھوڑا جائے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ شفا تو اللہ نے دینی ہے تو پتہ نہیں کب ملے گی، تو اللہ بہتر جانتے، تو جب دینی ہوگی اللہ دے دیں گے،
میں کوئی دوائی استعمال نہیں کروں گا، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر مرض کے اللہ نے دوا رکھی ہے۔ بعض دفعہ وہ ظاہر ہے استعمال کرتا رہے، اور اللہ کو جب منظور ہوگا تو پھر ہی ظاہر ہے اس کو وہ ہوگا، باقی تو شفا اور یہ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ میں نے جتنی آیتیں پڑھی ان سب کا خلاصہ عرض کر دیا، آپ ترجمہ کر لیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، سیر کرو، سیرو اسی سیر کرو، پھرو، گھومو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قل للہ، آپ خود فرمائیے اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، یا اپنے اوپر رحمت کیا کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے، وہ لوگ خسارے میں ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ ظاہر ہے جو ایمان نہیں لائے تو وہ لوگ کس میں ہیں، بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ رات میں بستا ہے اور جو دن میں بستا ہے، یعنی دن اور رات کے اندر جو چیزیں ساکن ہیں، متحرک ہیں، چلنے والی ہیں، رکنے والی ہیں، سب کی سب کس کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے، یعنی ظاہر ہے وہ جو ذات تمہیں کھلا رہی ہے وہ مجھے بھی کھلائے گا۔ وَلَا يُطْعَمُ، وہ خود نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، میں ہو جاؤں سب سے پہلے حکم ماننے کے اعتبار، یعنی حکم ماننے والوں میں سے میں کیا ہو جاؤں، سب سے پہلے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی اخاف ان عصیت، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ جب میں ڈرتا ہوں تو ظاہر ہے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، یا ہر انسان سوچے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، ظاہر ہے۔ وذلک الفوز المبین، اور یہ صریح کامیابی ہے، کھلی کامیابی ہے۔ جس شخص سے اس دن عذاب کو اللہ ہٹا لیں گے اور کہیں گے، فیصلہ فرمائیں گے جنت میں دائے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، یہ بڑی ایمان کو پختہ کرنے والی آیت ہے اگلی۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کوئی بھلائی تمہیں پہنچائے، کوئی نفع پہنچائے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ یعنی نقصان کی چیز سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں۔ بظاہر ذلت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عزت کو نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں، محتاجگی ہے اللہ کے، تنگی ہے، تو اس تنگی میں سے اللہ تعالیٰ آسانی نکال دیں، اللہ اس بات پر کیا ہے، قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے، فوق عبادی، اپنے تمام بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس کا جوڑ ہے باقاعدہ، ایک تو وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر اللہ کا غلبہ ہے، ہمارے حالات، ہماری صبح و شام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان پر اللہ کا کیا ہے، غلبہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے کیوں ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے کیوں ہیں، یہ نہیں، اللہ حکیم ذات، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ الخبیر، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔